السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 1 مارچ کی کال لے کر. سامنے آپ کے آج کا سیشن ہے. آج کا سیشن اگر آپ دیکھیں تو بتدریج نیچے کی طرف آتا رہا. مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی ایک بڑا زبردست ٹپ لیا تھا اس نے 40,600 ایریا تک، پھر بڑی تیزی سے ریکور بھی کر لیا تھا. پھر اس کے بعد ایفرٹ ضرور جاری رکھی اس نے 40,700 کے پاس، مگر سروائیو نہیں کر سکی اور ایک بار پھر مارکیٹ 40,600 کے پاس آئی اور اس کو توڑتی ہوئی نیچے چلی گئی. پھر دوبارہ ریکوری ہوئی مگر اس دفعہ 40,600 کے اوپر نہیں جا سکی، صرف اس کو ٹکرا کے واپس آ گئی. ایسی 3 اٹیمپٹ دیکھی گئیں 12 بجے کے بعد جنہوں نے 40,600 کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ساری اٹیمپٹ جو ہے ناکام ہوئی اور آخرکار مارکیٹ نے 40,436 کا لو بنایا اور 274 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گئی. والیومز پچھلے سیشن کے کمپیریزن میں کم رہا، 6 کروڑ 87 لاکھ، جبکہ لاسٹ سیشن میں شاید 8 کروڑ تھا. ویسے تو والیوم بتدریج گر ہی رہا ہے مگر آج والیوم کافی کم تھا. کل کی کال میں نے یہ بات کہی تھی کہ بے شک 40,634 604 ایک امید ہے کہ یہ ڈیسائسو لیول ہے اور یہ باؤنس بھی کرا سکتا ہے اور اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. ایک تو بات میں نے یہ کی تھی اور دوسرے میں نے کہا تھا کہ ابھی ہم بلز کی ایفرٹس کو، باوجود اس کے کہ کل کا سیشن ریکوری کے ساتھ بند ہوا تھا، ہم نے کہا کہ ہم ابھی بھی بلز کے سیشن کو اٹیسٹ نہیں کر سکتے کہ یہ یہاں سے ریکور اب کرنا شروع کر دے گا. اور ایک اور ساتھ میں بات میں نے کہی تھی کہ بلز اور بیئرز کے چانسز برابر ہیں. جو انڈیسیشن تھا اس میں بلز اینڈ بیئرز کی طاقت برابر نظر آ رہی تھی، تو قطعی طور پہ کسی بھی ڈائریکشن میں ہم مارکیٹ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے تب تک کہ ہم ٹریگر نہ دیکھ لیں. اور ٹریگر نے آج واضح طور پہ ثابت کر دیا جب 40,600 کا لیول صحیح معنوں میں ٹوٹا 11:15 بجے کے قریب، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کے اوپر مارکیٹ نہیں آ سکی. اصولی طور پہ جس طرح، اصولی تو نہیں کہنا چاہیے، جس طرح میری فورکاسٹ یا پریڈکشن تھی کہ اگر 40,600 کو توڑے گا تو پھر انڈیکس جو ہے 40,347 338 والے لیول تک جائے گا. مگر چونکہ جس طرح میں نے اپنی سیکنڈ مڈ ڈے میں یہ بات کہی کہ والیوم بہت کم ہے جس کی وجہ سے انڈیکس صحیح ریفلیکٹ بھی نہیں کر رہا ہے پبلک سینٹیمنٹس کو اور نیچے بھی نہیں جا پا رہا، اور پھر بہرحال 274 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گیا. تو یہ تو تھی آج کے سیشن کی صورتحال. اچھا جناب، لاہور کے لیے 4 مارچ کی ڈیٹ ہمیں مل رہی ہے اور ہم 4 مارچ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملیں گے. جن لوگوں نے رجسٹریشن نہیں کرائی ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، اس لنک پہ کلک کر لیں اور فری رجسٹریشن کرا لیں اپنی فری ورکشاپ کے لیے. یہ ورکشاپ اس میں ان تمام سوالات کے جوابات لے کر ہوگی جس سے ہم آپ کے انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کے پورٹ فولیوز اور معاملات جو ہیں اسٹاک ٹریڈنگ میں، اسٹاک ایکسچینج میں یا مرکنٹائل میں، ان تمام موضوعات پر بات ہو سکے گی. اور ہم کوشش کریں گے کچھ اہم جو پوائنٹس جو ایک ٹریڈر کو آنے چاہیے وہ بھی آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے، اور وہ تمام اسٹریٹجیز ہم آپ کو ٹیکنیکس اینڈ اسٹریٹجیز پر بات کریں گے جو ٹریڈنگ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اچھا جناب، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، آپ کے سامنے ہے. اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جب میں میڈیا، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتا ہوں تو میں تو صرف سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ ایسے حالات میں کون سا انویسٹر ہوگا، کون سا بزنس مین ہوگا جو بزنس کی بات کرے گا، جو انویسٹمنٹ کی بات کرے گا. صبح سے شام تک بریکنگ نیوز کا شور ہنگامہ. اگر ویکنڈ کی کال آپ نے میری سنی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں نے خاص جوڈیشل ایکٹیویزم پر پوائنٹ کیا تھا. اب مجھے جوڈیشل ایکٹیویزم پر تو میں کافی دن سے بات کر رہا ہوں کہ یہ سارا رخ جو ہے ہواؤں کا عدلیہ کی طرف مڑ چکا ہے اور عدلیہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے.
ایک ایک دن میں 3-4 اہم کوڈ ڈیٹس ہوتی ہیں اور پورا دن میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے پاکستان میں کچھ ہو ہی نہیں رہا، پاکستان میں کوئی بزنس نہیں ہے، پاکستان میں کی کوئی اکانومی نہیں ہے، پاکستان کی کوئی گورننس نہیں ہے. اچھا، اب مصیبت یہ ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ تو برقرار ہے ابھی. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انگیج کرنے جا رہی ہے کچھ اداروں کو مزید اپنے ساتھ، اور اب یہ سارے مل کے ایکٹیویٹ ہوں گے، اور اس کے بعد نتائج کیا نکلیں گے میں کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو نتائج پر تو پوائنٹ نہیں کر سکتا. مگر بات یہ ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں لوگوں کی، مختلف اداروں کی انوالومنٹ بڑھے گی اور مسائل اور بھی کنفیوز ہونے کے چانسز لگتے ہیں مجھے. اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والا ہے. میں نے اس سال کے شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سال الیکشن کا سال ہے. الیکشن ہونا یا نہیں ہونا میرا پوائنٹ نہیں ہے، یہ الیکشن کا سال ہے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کا شور پورے سال رہے گا، الیکشن کے ہونے کا اور الیکشن کے نتائج کا یا اس سے ریلیٹڈ گفتگو کا. تو اس وجہ سے میں نے انویسٹرز کو پہلے ہی یہ بات کہی کہ اگر آپ سمجھدار ہیں تو اس ایک جملے میں ساری مطلب وہ چھپی ہے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے اگر ایسی صورتحال ہو. اکنامک سچویشن بڑی خوفناک مراحل سے گزر رہی ہے، اور اگر گورننس کی بات کریں تو محسوس یہ ہوتا ہے شاید ملک میں گورنمنٹ پائی نہیں جاتی. تو بہرحال یہ تو صورتحال ہے جو انویسٹر کے لیے سب میں بڑا تھریٹ ہے. اور آج کی مارکیٹ میں بھی مجھے یہ نظر آیا، اور میں نے اپنی سیکنڈ مڈ ڈے میں یہ کہا بھی کہ باوجود اس کے کہ چند اسٹاک بڑی ایگرلی پرفارم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ پرفارم کرنے لگیں گے تو ساتھ ساتھ کچھ دوسرے اسٹاکس کو بھی ہیلپ کریں گے کہ وہ بھی آگے آئیں. مگر بدقسمتی سے جو معاملات چل رہے ہیں، سیاسی اور معاشی صورتحال، آج موڈیز کے حوالے سے خبریں ہیں، بلومبرگ کافی کچھ رپورٹ کر رہا ہے، اسٹیٹ بینک کی پالیسی، ان تمام چیزوں کو لے کے مارکیٹ میں کوئی بھی اچھی رائے رکھنا کسی بھی انویسٹر کے لیے مشکل ہے، اور یہی ریفلیکٹ کر رہا ہے مارکیٹ کے سینٹیمنٹ میں اور ٹرینڈ میں. اب چلتے ہیں اس کی ٹیکنیکل پوزیشن پہ. تو دیکھیے 40,634 جب ٹوٹ چکا ہے تو یقیناً بیئرش ٹریگر جو ہے ٹریگر ہو گیا ہے، تو مندی تو ہوگی. 40,347 326 تو آج ہی اچیو ہونا تھا، چونکہ والیوم کم تھا تو یہ اچیو ہو نہیں سکا. اس کے قریب تو آیا مگر ابھی اچیو نہیں ہوا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لو 40,436 کا ہے، تو تقریباً آپ 100 پوائنٹ کی دوری پر ہے، تو اچیو نہیں ہوا. تو کل یہ امیڈیٹ ٹارگٹ بن جائے گا. اور اگر یہ 40,347 326 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح آج سیل آف جو تھا وہ ہچکچاہٹ کے ساتھ تھا، کیونکہ والیوم جس طرح میں نے بتایا کم تھے، تو ہچکچاہٹ نظر آتی ہے والیومز میں، لوگ مال چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں. مگر مجھے شک ہے کہ 40,326 توڑنے کے بعد شاید لوگ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور مال پھینک دیں گے. اگر آپ کو میری دو ہفتے پہلے کی ویڈیوز یاد ہو تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ مارکیٹ کا پوٹینشیل کہاں تک جا سکتا ہے. تو میں نے 39,500 کی بات کی تھی، میرے خیال میں 2 یا 3 ہفتے پرانی بات ہے. اور اب جب میں چارٹ کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مارکیٹ پر تول رہی ہے. 40,326 توڑ دے گی تو اس کا پھر ٹھکانہ 39,900 40,000 یعنی کہ 40,000 کو توڑنے کی کوشش کرے گی. پھر 40,000 ٹوٹا تو پھر 39,500 زیادہ دور نہیں ہوگا. تو بہرحال بلز کی ریکوری یا سیریس ایفرٹ کے بارے میں سوچنا ابھی قبل از وقت ہوگا، جب تک کہ 40,636 604 کے نیچے مارکیٹ ریٹ کر رہی ہے. میرے خیال میں مارکیٹ بار بار یہ مواقع فراہم کر رہی ہے کہ آپ شارٹ آن اسٹرینتھ کریں یا اپنے ہاتھ میں جو مال ہے وہ بیچیں اگر کوئی ہائپر موو ملے تو، اور اس کے بعد پھر نیچے ایکیومولیٹ کریں. ہم نئے پورٹ فولیو میں جا چکے ہیں، کچھ کے لیول آ گئے ہیں بائنگ کے، کچھ کے نہیں آئے ہیں. اگر مارکیٹ اب گرے گی تو وہ لیول بھی آئیں گے. جس طرح OGDC PPL میں آپ کو جو بائنگ لیول دیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے
کہ کیا بیک فوٹ اسٹریٹجی ہے, کس طرح ٹارگیٹ کرنا ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو اگر مارکیٹ گرتی ہے تو یہ سمجھ آئیں گی. اور جو لوگ مال لے کے بیٹھے رہیں گے وہ نیچے جب مارکیٹ گرے گی تو صرف افسوس کریں گے. جو لوگ سیل آف کریں گے اور پھر بیٹھیں گے اور اسی مال کو اگر ریسکیجول نہیں کرتے, نئے اسٹاک دوسرے اسٹاک میں تبدیل نہیں بھی کرتے, اگر انہی اسٹاک کو نیچے بائی کرتے ہیں تو کم سے کم جو مارکیٹ 1000-2000 پوائنٹ گرتی ہے اس نقصان کو اپنے نقصان میں سے مائنس کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. میں نے آپ کو کئی دفعہ بار یہ بات بتائی ہے کہ دیز ڈیز مارکیٹ از ناٹ encouraging for short term trade, market is more encouraging for longer term trade. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات میں مسلسل بتاتا جا رہا ہوں آپ لوگوں کو. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو فالو کرتے ہوں. بہرحال دیٹس آل فار ناؤ. امید کرتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے تو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے. اللہ حافظ.